لکھنؤ بھارت کے شہر کے قریب ایک قصبہ سندیلا ہے۔ وہاں کے لڈو اور شاعر مشہور ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلا میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام سوکھے خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پٹی ہوئی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ مویشی مرنے لگے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے آ کر سردار کے پاس شکایت کی۔ وہ سردار لڑکھڑاتا نواب کے پاس گیا کہ حضور لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا نماز استسقاء پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح گاؤں خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنا ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب ڈھور ڈنگر مویشی کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں، وہ پورے اتر پردیش میں بہت مشہور تھی، چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جنتا عوام پر بہت کڑا اور برا وقت آیا ہے اور ہم اس برے وقت سے سب معاف ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ہمیں اس کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اس علاقے اور آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ طوائفوں نے کہا، ہم بھی ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں جا کر بیٹھیں گی، ہم بھی کچھ گریہ وزاری کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آنے پائے۔ ان کی وہ شرط منظور کر لی گئی اور وہ اپنی قیمتی گھروں اور سونی چاندی کے زیورات اور جو کچھ بھی ان کے پاس اپنے بالا خانوں پر تھا چھوڑ کر سیڑھیاں اتری۔ انہوں نے سفید رنگ کی دھوتیاں باندھی ہوئی تھی۔ ایک چرواہے نے یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جب اس مخصوص جگہ پر آئی تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے درخواست کی کہ خدا تو جانتا ہے ہمارے افعال کیسے اور کردار کیسا ہے اور ہم کس نوعیت کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اس علاقے میں جو خشک سالی آئی ہے وہ ہماری موجودگی سے آئی ہے اور اس خشک سالی کا کارن ہم ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو واپس آنے کا پھر موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیاہ گٹا آئی اور وہ بارش میں تبدیل ہو گئی اور ایسی زبردست موسلادھار بارش ہوئی کہ سب جل تلگی ہو گیا اور وہ عورتیں ان بارش میں بھیگی اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھی جنہیں وہ لے کر ایک طرف کو نکل گئی۔ پھر کسی نے نہ ان کا پوچھا اور نہ ان کا کوئی پتہ چلا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کدھر چلی گئی۔ میرے ذہن میں اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آ جاتا ہے۔ جب میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہم بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں، ان طوائفوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، تو مجھے ہر طرف سے چہروں پر نفی کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کریں اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کریں بلکہ کسی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے ایک ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے۔